ناظرین اس وقت ہم وانا میں موجود ہیں. ناظرین یہاں پر ساؤتھ وزیرستان وانا میں ایٹ اے ٹائم مختلف ایشوز چل رہے ہیں. یہاں پر گرگرا زمینی تنازع بھی چل رہا ہے اور یہاں سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. اور گم الزام روڈ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو وہ کافی عرصے پہلے یہ پانی میں بہہ چکا ہے لیکن ابھی تک وہ بھی بحال نہیں ہوا ہے اور لوگ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں پر انتظامیہ کی ایک اور بے حسی کی اگر ہم بات کریں گے تو جب بھی ہم ان کے ساتھ رابطہ کرتے اور ان سے ہم تفصیلات مانگتے تو وہ اس میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے اور وہ تفصیلات بھی شیئر نہیں کرتے. عام عوام صحافیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں لیکن ایون کہ ڈی سی صاحب اور باقی سول انتظامیہ وہ صحافیوں کو بھی بریف نہیں کرتے. آج بھی ہم نے متعدد بار ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ گرگرا زمینی تنازعات پر پیش رفت کے حوالے سے باقی سیلاب زدگان کے حوالے سے جو 1 کروڑ فنڈ دیا گیا ہے پی ڈی ایم ایس ذرائع کے مطابق انہوں نے ساؤتھ وزیرستان کے لیے 1 کروڑ کا فنڈ دیا ہے. یہاں پر گراؤنڈ پر ہم بات کریں گے لوگوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ واقعی یہاں پر لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا یہ ماضی میں بھی اکاؤنٹ کی زینت بن جائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پر بلدیاتی نمائندہ موجود ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے پی ڈی ایم ایس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لوکل انتظامیہ کو ہم نے 1 کروڑ فنڈ دیا ہے اور اسی طرح دیگر جو ریلیف آئٹمز ہے وہ بھی دی گئی ہے. تو یہاں پر گراؤنڈ کی کیا حالت ہے؟ کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کوئی مدد ہوا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پی ڈی ایم اے کے بارے میں رپورٹ دیکھا ہوگا لیکن صرف یہاں وانا کے لیے 1 ٹرک مال آیا ہے وہ بھی ڈی سی کمپاؤنڈ کیمپ میں پڑا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لوگ تو ابھی سے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں آپ کب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک رپورٹ تیار نہیں ہو اس سے پہلے ہم نہیں دے سکتے. اور رپورٹ کے لیے نہ کوئی آتا ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے. صرف اچھا مختصر الفاظ میں آپ یہ بتائیں کہ سول انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم کافی ہمارے خدمات ہم ڈیلیور کریں تو کیا یہاں عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. صرف وہ اسپین والوں کے لیے ایک سویٹر اسی دن پہ لایا تھا. وہ ڈی آئی خان سے جو ٹی ایم اے ہے وہ حمید اللہ صاحب اس نے اپنی تحت کے دیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کا رشتہ داری وغیرہ تھا اسی وجہ سے صرف چند گھنٹوں کے لیے دیا ہے. انتظامیہ ٹانک سے ریموٹ کنٹرول چلا رہا ہے. وانا ڈی پی او خان زیب خان وہاں ہے یہاں نہ آتا ہے مہینے بھر نہیں آتا ہے. اچھا جب صرف ایڈمنسٹریشن کے موقع پہ وہ آتا ہے خواہ وہ شجرکاری کا مہم ہو یا شہداء پولیس کا دن ہو صرف ایڈمنسٹریشن کے لیے آتے ہیں. ہم پر زور مذمت بھی کرتے ہیں. عوام تک ان کی رسائی کوئی رسائی نہیں ہے. صرف آفس تک محدود ہے. ٹانک کی آفس تک وانا میں بھی نہیں ہے. اور پولیس کی حال دیکھو انہوں نے غیر مسلح کیا ہوا ہے. وہ اپنی ڈپٹی وردی میں بھی نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور بندہ موجود ہے. اچھا یہ گرگرا زمینی تنازع ہے. ایم فل اور ماسٹر کے لڑکے ادھر جا رہے ہیں. انہوں نے بھی بندوق اٹھائے ہوئے فیصلہ بھی ہوا تھا لیکن آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہاں پر کس کی غفلت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ زمینی تنازعات اس علاقے میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم کافی ایسے تنازعات دیکھ چکے ہیں. تو یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کیونکہ یہاں سول انتظامیہ ہے یہاں سیکیورٹی ادارے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے تنازعات کا کوئی حل نکالے اور لوگوں کو آپس میں جو یہ لڑ رہے ہیں ان سے بچائیے کیونکہ اس میں خون ریزی ہوتی ہے اور لوگوں کے کاروبار انتظامیہ اور ڈی پی او کے کردار سے عام عوام مطمئن ہے یا نہیں؟ مطمئن تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسئلہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے خاص کر اس نازک صورتحال میں جہاں ملک میں طوفانی بارشیں ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں ایسے تنازعات کا ہونا بھی ایک نقصان دہ ہے. تو ایسی صورت میں ابھی تک سول انتظامیہ کی طرف سے ہم نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر پیپل پارٹی کا صدر امان اللہ وزیر بھی موجود ہے. اچھا پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ کا فنڈ ساؤتھ وزیرستان کے لیے دیا گیا ہے اور باقی ریلیف آئٹمز بھی دی گئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا گراؤنڈ پر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟
بالکل پی ڈی ایم اے والوں نے فنڈ دیا ہوگا، لیکن یہاں پہ جو سول انتظامیہ کی کارکردگی ہے وہ انتہائی معیوبکن ہے۔ فی الحال جو جن لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں، گھر مسمار ہوئے ہیں، جن کے باغات کو نقصان پہنچائے، جن کے فصلوں کو نقصان پہنچائے، ان تک انتظامیہ کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر ضلعی انتظامیہ کے جو کارکردگی ہے وہ انتہائی معیوبکن ہے۔ اس کے ضلعی انتظامیہ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہاں پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جو زیادہ تر اختیارات ہیں ان کے پاس ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے رہنما اسد اللہ صاحب موجود ہیں۔ اچھا اسد اللہ، یہاں پر پی ڈی ایم اے کے حوالے سے بات ہو رہی، سول انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں، اور یہاں پر گراؤنڈ پر آپ لوگ گھومتے پھرتے ہو تو کیا کچھ محسوس کرتے ہو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کا گراؤنڈ پہ بالکل کچھ نہیں ہے۔ جتنے ادھر جو نقصانات ہوئے ہیں ہمارے وزیرستان کا، ہمارے غریب لوگ ہیں، کسی کا باغیچہ مسمار ہوا ہے، کسی کا باغات کا نقصان ہوا ہے، بہت سے نقصانات ہوئے ہیں، تو گراؤنڈ پہ اس کا کچھ اثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ گورگورا کے حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ کئی دنوں سے گورگورا کا جو زمینی تنازع ہے خجل خلا اور زری خیل کے درمیان جو چل رہا ہے، ہمارے سول انتظامیہ بالکل اس کا جو کردار ہے وہ مایوس ہے۔ لوگ بالکل مایوس ہوئے ہیں، لوگ مرچہ زن ہے، دونوں اقوام نے مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں، سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں لوگ مورچے بناتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرے، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اچھا اسد اللہ صاحب، ایک اور سوال بھی جو عام بندے کے ذہن میں اٹھتا ہے، تو یہاں پر سیاسی لوگوں کا کیا کردار ہے؟ سول انتظامیہ تو بے شک اس پر تو ہم نکتہ چینی کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی، عوام بھی، لیکن آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے کردار تو ادا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کی بھی تو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ بالکل بالکل، اس طرح ہماری ذمہ داریاں ہیں بالکل۔ تو کئی دنوں سے ہم اس جرگے کا حصہ تھے جو چل رہا تھا۔ پہلے جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں ہمارے سیاسی سارے پارٹیوں کے لوگ چلے گئے تھے، تو اس کے درمیان میں تو ہم نے اس کے درمیان میں کچھ ٹائم مانگا تھا، تو اس نے ہمیں ٹائم دیا، تو کچھ حد تک فیصلہ ہوا تھا، لیکن حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے تو وہ معاملہ پھر چلا گیا۔ ہم ابھی میٹنگ میں تھے، سیاسی لوگ آئے تھے سارے پارٹیوں کے، تو اسی حوالے سے ہم نے میٹنگ کیا تھا کہ اگر کوئی خوشگوار نہ واقعہ ہو رہا تھا تو ہم اس کے درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے آخری وقت پر جب ڈی سی ساؤتھ وزیرستان امجد معراج کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پی ڈی ایم اے کے دعوے کے حوالے سے فی الحال میرے پاس معلومات نہیں، لیکن میں متعلقہ بندوں کے ساتھ بات کروں گا اور ان سے معلومات لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شریک کروں گا۔ باقی گرگورا زمینی تنازع کے حوالے سے ڈی سی امجد معراج نے کہا کہ ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، عنقریب ایک بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ ڈی سی امجد معراج نے کہا کہ سول انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے اور گمل زام ڈیم روڈ پر جو رکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اس راستے کو کھول دیا جائے گا۔ سیلاب زدگان کو ریلیف دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ہم ریلیف دے چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ڈی پی او ساؤتھ وزیرستان خان زیب کے ساتھ ہم نے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو واٹس ایپ میسیجز بھی کیے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر وزیر جرگہ نے ساؤتھ وزیرستان وانا۔